أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه
هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور وہ وقت یاد کرو جب کہ کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ نے تجھے منتخب کیا ہے اور تجھے پاک کیا ہے اور تجھے منتخب کیا ہے تمام جہانوں کی عورتوں پر. اے مریم فرما برداری اختیار کر اپنے رب کی اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جس کی وحی کر رہے ہیں ہم آپ کی جانب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ وہاں موجود نہ تھے جب کہ وہ ڈال رہے تھے اپنی قلموں کو کہ ان میں سے کون کفالت کرے گا مریم کی، اور آپ وہاں نہیں تھے جب کہ وہ جھگڑ رہے تھے. وہ وقت یاد کرو جب کہ کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے ایک کلمے کی جو اس کی جانب سے ہوگا جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا،
جو باعزت ہوگا دنیا میں اور آخرت میں، اور ہوگا مقربین میں سے، اور وہ بات کرے گا لوگوں سے ماں کی گود میں اور ادھیڑ عمر میں، اور ہوگا نیک لوگوں میں سے۔ مریم کہنے لگی اے میرے رب، کیوں کر ہوگا میرے لیے لڑکا، حالانکہ نہیں چھوا ہے مجھ کو کسی انسان نے۔ فرشتے نے کہا اسی طرح سے اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہے، جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لے تو بس اس سے کہہ دیتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور اللہ اس کو سکھلائے گا کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل، اور رسول بنا کر بھیجے گا بنی اسرائیل کی طرف۔ وہ کہے گا کہ میں تمہارے پاس لے آیا ہوں تمہارے رب کی جانب سے نشانی، کہ میں تمہارے لیے بناتا ہوں پرندے کے ہیئت کی طرح مٹی سے، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو ہو جاتا ہے وہ پرندہ اللہ کے حکم سے، اور میں اچھا کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو اور کوڑھی کو، اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو اللہ کے حکم سے، اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو کچھ تم ذخیرہ کر کے رکھتے ہو اپنے گھروں میں، بے شک اس میں یقیناً قدرت کی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے ہے، یعنی تورات کی، اور میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ حلال کر دوں تمہارے لیے وہ بعض چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھی، اور میں لے آیا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی جانب سے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اتباع کرو، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب محسوس کیا عیسیٰ نے ان سے کفر کو، تو فرمایا کون میری مدد کرے گا اللہ کے دین میں؟ تو حواریین نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، اور آپ گواہ رہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے ہیں اس پر جو تو نے نازل کیا ہے، اور ہم نے اتباع کی رسول کی، لہٰذا ہمیں لکھ لے گواہوں میں سے، گواہوں کے ساتھ۔ اور ان لوگوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب کہ اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ، بے شک میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں اور تجھے اٹھاؤں گا اپنی جانب، اور تجھے پاک کروں گا کافروں سے، اور تیرے ماننے والوں کو کافروں پر غالب کر دوں گا قیامت کے دن تک، پھر میری ہی جانب تم کو لوٹ کر آنا ہے،
پھر میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ بس بہرحال جو کافر ہیں ان کو میں عذاب دوں گا، سخت عذاب دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور بہرحال جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو میں ان کے اجر انہیں پورے پورے دوں گا، اور اللہ نہیں پسند کرتا ظالموں کو۔ یہ ہیں قرآن کی آیتیں جن کو ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں آپ کے سامنے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ذکر ہے حکمت والا۔ یہ سورہ آل عمران ہے، پارہ نمبر 3۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 سے لے کر آیت نمبر 58 تک پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے کہ سن 9 ہجری میں اللہ کے رسول نے نجران کے عیسائی بادشاہ کی جانب دعوت اسلام کا خط لکھا، اور اس خط میں لکھا کہ میں تجھے اللہ کے دین کی طرف دعوت دے رہا ہوں، اگر تم انکار کر دو تو پھر جزیہ ادا کرو، اسلامی حکومت میں رہنے کا ٹیکس ادا کرو، اور اگر اس سے بھی انکار کر دو تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فَآذَنْتُكُمْ بِالْحَرْبِ، میں تمہیں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ نجران کا حاکم مذہبی بہت بڑا عالم بھی تھا، اسقف اعظم۔ اس نے وہ خط پڑھا اللہ کے رسول کا، اور اپنے مشیران خاص کو بلایا اور یہ خط ان کو دے کر پوچھا کہ بتاؤ یہ خط جن کی جانب سے آیا ہے، کیا تم اپنی کتابوں میں کسی نبی کے آمد کے سلسلے میں پڑھتے ہو؟ وہ تینوں مشیروں نے متفقہ طور سے کہا کہ آپ جانتے ہیں ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اخیر زمانے میں بنی اسماعیل کے اندر ایک نبی پیدا ہوں گے، ضرور ہے کہ یہ وہی نبی ہو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ رات میں آگ جلائی جائے اور چرچوں میں ناقوس بجائے جائیں، اور تمام عیسائی عوام کو جمع کیا جائے۔ تقریباً 72 گاؤں تھے عیسائیوں کے، سارے ایک میدان میں جمع ہو گئے۔ تو حاکم نجران اسقف اعظم نے اللہ کے رسول کا خط پڑھ کر سنایا، اور مجمع سے پوچھا اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ مجمع نے کہا کہ آپ کے پاس ہوشیار وزیر و مشیر ہیں، آپ ان کو ان کی خدمت میں بھیج دیجئے۔
وہ جا کر تحقیق بھی کریں اور مذہبی بحث کریں، اس کے بعد جو وہ فیصلہ کریں گے اور آپ جو فیصلہ کریں گے اس پر ہم راضی۔ چنانچہ ایک وفد 60 آدمیوں کا، جس میں 14 سردار تھے اور 3 انتہائی حاکم کے قریب کے مشیر تھے، اس میں ان کا لارڈ پادری بھی تھا عبد المسیح۔ یہ وفد مدینہ پہنچا۔ اس وقت مغرب کا وقت قریب تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا ہے۔ انہوں نے کہا جی اس وقت ہماری نماز کا بھی وقت ہے، اگر اجازت دیں تو ہم نماز پڑھ لیں۔ حضور نے فرمایا پڑھ لو۔ مسجد نبوی کے ایک جانب میں عیسائیوں نے نماز پڑھی، ادھر اللہ کے نبی نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ یہ وفد حاضر ہوا اور پھر اس وفد نے آپ سے مذہبی بحث کی عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وفد کے بارے میں سورہ آل عمران کی ابتدائی 80 آیتیں نازل فرمائی۔ تفصیلات ہم بیان کر چکے ہیں۔ تو وہ 80 آیتیں جو وفد نجران کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، ان میں سے آج ہم نے آیت نمبر 42 سے لے کر آیت نمبر 58 تک تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور وہ وقت یاد کرو جب کہ فرشتوں نے کہا یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم بے شک اللہ نے تجھے منتخب کیا ہے، تجھے اپنی قدرت کی نشانی بنانا چاہتا ہے اور تجھے پاک کیا ہے تمام گندگیوں سے، اور تجھے منتخب کیا ہے دنیا جہاں کی تمام عورتوں پر۔ حضرت مریم کے متعلق اس سے پہلی آیتوں میں ہم تفصیل بیان کر چکی ہیں کہ ان کے والد عمران بن ماسان بیت المقدس کے امام تھے، کاتب تورات تھے۔ جب یہ مریم اپنے ماں کے رحم میں تھی، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی ماں نے منت مانی تھی وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي، پروردگار میرے پیٹ میں جو بچہ ہے نا، میں اسے وقف کرتی ہوں تیرے گھر کی خدمت کے لیے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرتی۔ جب وضع حمل ہوا تو بجائے بیٹے کے بیٹی پیدا ہو گئی۔ افسوس کرتے ہوئے کہنے لگی رب انی وضعتها انثی، پروردگار میرے تو لڑکی پیدا ہو گئی، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، ظاہر بات ہے لڑکا مسجد کی جتنی خدمت کر سکتا ہے لڑکی تو نہیں کر سکتی نا۔ بچپن میں خدمت کرے گی، جب جوان ہو جائے گی
تو اس کے ایام آئیں گے ناپاکی کے، تو مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، خدمت بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن اللہ نے فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، اللہ خوب جانتا ہے کہ حنہ کے یہاں کیا ہوا۔ اللہ نے فرمایا یہ لڑکی ایسی فضیلت والی ہوگی کہ 1000 لڑکے بھی قربان ہو۔ چنانچہ مریم کی ماں حنہ بچی کو نہلا کر سفید کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے دروازے پر پہنچی، اور وہاں کے اماموں اور کاتبین تورات سے کہا یہ بچی نذیرہ ہے، یعنی میں نے منت مانی تھی کہ یہ اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے میں نے اس کو وقف کیا ہے، لہٰذا اب یہ تمہاری امانت ہے۔ ہر ایک آگے بڑھا کہ اس بچی کو میں پالوں گا۔ ان میں زکریا علیہ السلام بھی تھے۔ زکریا علیہ السلام نے کہا یہ بچی کی کفالت کا میں زیادہ حقدار ہوں، کیونکہ اس بچی کی خالہ میرے نکاح میں ہے۔ لیکن دوسرے علماء اور ائمہ نے کہا یہ کوئی وجہ ترجیح ہم نہیں مانتے۔ کہا پھر چلو قرآن اندازی کریں گے، ڈرا سسٹم، جس کے نام چٹھی نکلی وہی مریم کی کفالت کرے گا۔ اس زمانے میں جو ڈرا ہوتا تھا اس کی صورت یہ تھی کہ تورات لکھنے کے جو قلم ہوتے تھے، برو کے قلم، وہ نہر پر، بہتی نہر پر پہنچتے لوگ اپنے قلم اس پانی میں ڈالتے، جس کا قلم بہہ گیا وہ ناکام، اور جس کا قلم اس پہ کچھ دیر رکا اور اوپر کی جانب چلا گیا تو وہ کامیاب سمجھا جاتا تھا۔ اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ واقعہ ایسا سنا رہے جیسے آنکھوں دیکھا حال سنا رہے ہیں، حالانکہ یہ واقعہ آپ سے بہت پہلے کا ہے، آپ سے بہت پہلے کا۔ یہ تو اللہ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو بتایا۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ، جب وہ قلم ڈال رہے تھے مریم کی کفالت کون کرے گا، آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ یہ تو ہم نے وحی کے ذریعے سے واقعہ آپ کو بتایا ہے، اور یہی آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ بہرحال وہاں ہر ایک نے اپنے قلم کو ڈالا نہر کے بہاؤ پر، سب کے قلم تو بہہ گئے۔ زکریا علیہ السلام جب ڈالا وہ قلم کچھ لمحے کے لیے اس پہ رکا اور اچھل کے اوپر کی جانب گیا۔ سب نے اتفاقاً زکریا علیہ السلام کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ زکریا علیہ السلام مریم کو لے کر گھر میں آئے، ایک دایا رکھی دودھ پلانے کے لیے، اور پھر جب مریم بڑی ہو گئی تو بیت المقدس کے جو حجرے تھے مسجد کے اطراف میں، ایک حجرے میں مریم کو رکھا، اور پھر حضرت مریم اس طرح پروان چڑھتی چلی گئی۔ حضرت جبرائیل کو اللہ نے بھیجا مریم کو خوشخبری سنانے کے لیے
وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، وہ وقت یاد کرو جب کہ فرشتوں نے کہا. یہاں اگرچہ ملائکہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، لیکن مراد اس سے جبرائیل امین ہے، چونکہ فرشتوں کے سردار ہیں نا. تو ملائکہ کے معنی فرشتے، لیکن مراد یہاں ایک ہی فرشتہ ہے اور وہ حضرت جبرائیل ہیں. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور وہ وقت یاد کرو جب کہ فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی بنانے کے لیے تجھے منتخب کیا ہے. وطہرکی، اور تجھے پاک کیا ہے. واصطفاکی علی نساء العالمین، اور تجھے چن لیا ہے تمام جہانوں کی عورتوں پر. یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کی اطاعت کر، فرما برداری کر. واسجدی وارکعی مع الراکعین، سجدہ کر، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی عبادت میں اپنی زندگی گزار. ذالک من انباء الغیب، اللہ نے فرمایا یہ واقعات، یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں. نوحیہ الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں. وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، آپ وہاں نہیں تھے جب کہ وہ لوگ اپنی قلموں کو ڈال رہے تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا. وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور وہاں آپ نہیں تھے جب کہ مریم کی کفالت کے بارے میں وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، حضرت مریم کو ایک خوشخبری اور دی فرشتوں نے، اور یہ اس وقت دی جب مریم پاکی کا غسل کرنے کے لیے اپنے مکان سے مشرق کی جانب پہنچی اور حمام میں پہنچ کر پردہ ڈال دیا. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا. سورہ مریم میں اس کی تفصیلات آئیں گی. جبرائیل ایک خوبصورت جوان کی شکل میں آئے. مریم نے جو دیکھا تو گھبرا گئی. مریم نے کہا رک جا، تجھے اللہ کا واسطہ ہے، اگر تیرے دل میں ذرا بھی خوف خدا ہے آگے قدم مت بڑھا. جبرائیل نے کہا مریم انما انا رسول ربی کی لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، مریم میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں. ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اللہ کی جانب سے ایک کلمے کی تجھے بشارت دینے کے لیے آیا، اور اس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم. وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، وہ باعزت ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور وہ اللہ کے مقربین میں سے ہوگا. مریم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
حالانکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں۔ بھئی اولاد ہونے کے دو ہی طریقے ہیں، یا نکاح یا زنا۔ اولاد ہوتی ہے نکاح سے یا زنا سے۔ مریم نے کہا انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، مجھے اولاد کیسی ہو سکتی، میں تو کنواری ہوں، مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے، نہ میرا نکاح ہوا اور نہ میں کوئی بدکار ہوں۔ جبرائیل نے کہا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، مریم اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے جس طرح چاہے پیدا کرتا ہے۔ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اولاد کی پیدائش کا سبب ہے عورت اور مرد کا ملاپ، کہ دونوں کے ملاپ سے ہی اولاد ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت یہ بھی ہے کہ اللہ بغیر اسباب کے بھی اولاد عطا کرنے پر قادر ہے۔ چنانچہ جبرائیل نے آگے بڑھ کر مریم کے گریبان میں پھونک ماری تو جبرائیل کے پھونک مارنے سے مریم حاملہ ہو گئی، حمل ٹھہر گیا۔ اب تم بولیں گے مول صاحب چھوچھا سے بھی بچہ پیدا ہوتا کیا؟ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت سے اولاد ہوتی۔ ایک بات یاد رکھو، بچہ پیدا ہونے کے لیے دو سبب ضروری ہیں، ایک تو نطفہ اور دوسرے اللہ کا امر کن۔ اگر نطفہ ہے اور اللہ کا حکم نہیں ہے تو اولاد نہیں ہوتی، چاہے میڈیکل کے اعتبار سے دونوں نارمل کیوں نہ ہو۔ اگر اللہ کا حکم نہیں ہے اولاد نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ آتے ہیں دعا کی درخواست کرتے ہیں، حالانکہ شوہر بھی ڈاکٹر ہے، بیوی بھی ڈاکٹر ہے، اولاد نہیں ہے۔ تو ایک سبب موجود ہے، وہ ہے نطفہ، لیکن دوسرا سبب اللہ کا حکم وہ موجود نہیں ہے، اولاد نہیں ہوتی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نطفہ بھی ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے، امر کن ہو جا تو اولاد ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نطفے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اس کا امر کن کافی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں نطفہ نہیں تھا، اللہ کا کلمہ کن تھا، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو کلیمت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا کلمہ، یعنی کلمہ کن سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بھی کہا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ جبرائیل نے اللہ کے حکم سے روح پھونکی تھی مریم کے گریبان میں، جبرائیل نے جو پھونک ماری تھی وہ اللہ کی جانب سے روح تھی، تو جبرائیل نے مریم کے گریبان میں پھونک ماری۔ اسی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بھی کہا جاتا ہے، کلیمت اللہ بھی کہا جاتا ہے اور روح اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو روح اللہ اس لیے کہ اللہ کے حکم سے جبرائیل نے پھونک ماری تھی مریم کے گریبان میں،
تو حمل ٹھہر گیا، اس سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اس میں اللہ کا کلمہ کن سبب بنا، اس لیے ان کو کلمۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے سے مریم کو خوشخبری دی، فرمایا اذ قالت الملائکۃ، وہ وقت یاد کرو جب کہ فرشتوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، بے شک اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے اس کی جانب سے ایک کلمے کی۔ یہ کلمے سے مراد لا الہ الا اللہ نہیں ہے، کلمے سے مراد ہے کن، ہو جا، تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اللہ تجھے اپنی قدرت سے بغیر شوہر کے بیٹا عطا فرمائے گا، وہ بچہ بغیر باپ کے پیدا ہوگا، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ یاد رکھو، عیسیٰ نام ہے اور ماں کا نام مریم ہے۔ عام طور سے ولادت میں باپ کی طرف نسبت کی جاتی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت میں، ولدیت میں ماں کی طرف نسبت کی گئی ہے۔ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ جو بیٹے ہیں مریم کے، تو مریم ماں ہے، اس وجہ سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی باپ نہیں۔ جب حضور نے یہ بیان کیا تو عیسائیوں نے آبجیکشن لیا، اور انہوں نے کہا واہ، بھلا دنیا میں کوئی ایسی بھی مثال ہے کہ بغیر باپ کے کوئی پیدا ہوا؟ اللہ نے ان کے جواب میں آیت شریفہ نازل فرمائی، ہاں کیوں نہیں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال کی طرح ہے کہ عیسیٰ کی تو ماں ہے، آدم کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ اللہ نے مٹی سے بنایا اور فرمایا وجود میں آ جا، آدم وجود میں آ گئے۔ اور اس بات کو عیسائی بھی جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، اپنے قدرت سے مٹی سے پیدا کیا۔ تو فرمایا اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ تو اصل نام ان کا ہے عیسیٰ، ماں کا نام مریم۔ اور یہ مسیح جو ہے نا، مسیح، یہ مسیح ان کا لقب ہے۔ مسیح کے معنی کیا ہیں؟ مسیح کے ایک معنی تو ہیں پھیرنے کے، ہاتھ پھیرنا، جیسے تم سر کا مسح کرتے ہو، تو کیا کرتے ہو؟ پانی سے ہاتھ بھگو کر سر پہ پھیر لیتے ہو نا، تو مسح کے معنی پھیرنے کے، ہاتھ پھیرنا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا لقب مسیح اس لیے پڑ گیا کہ آپ کے پاس بیمار آتے، آپ ان پر ہاتھ پھیرتے، فرماتے اللہ کے حکم سے اچھا ہو جا، اچھا ہو جاتا۔ کوڑ کی بیماری ہے، جذام کی بیماری والے لوگ آتے ہیں، آپ ہاتھ پھیرتے، کہتے اللہ کے حکم سے اچھا ہو جا، وہ بھلے چنگے ہو جاتے تھے۔ کوئی اندھا آپ کے پاس آتا، آپ اس پر ہاتھ پھیر دیتے، کہتے اللہ کے حکم سے اچھا ہو جا، تو اس کا جو شاٹ بلب ہے نا وہ آن ہو جاتا تھا، روشنی آ جاتی تھی۔ اور بعض اندھے رہتے ان کو بلب ہی نہیں رہتا
ہاں جی، عیسیٰ علیہ السلام اس پہ ہاتھ پھیر دیتے تو اس کی آنکھ ٹر بول کے پھٹتی، اندر سے بلب نکلتا، فٹ ہو کے روشن ہو جاتا تھا۔ تم بولیں گے مول صاحب یہ کیسے ممکن ہے جو تمہاری عقل میں نہ آئے اور نبی سے صادر ہو؟ اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ یہ معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، تو اسی وجہ سے ان کو مسیح کہا جاتا ہے۔ بعد میں یہ مسیح لفظ جو ہے شفا دینے والے کے لیے استعمال ہونے لگا۔ اصل میں عبرانی زبان میں مسیح اصل میں ہے مشیحا، مشیحا۔ عربی میں یہ لفظ استعمال ہوا تو مشیحا سے مسیح بن گیا۔ جیسے موسیٰ، عبرانی زبان میں اصل لفظ ہے موشا، عبرانی میں منہ کے معنی پانی، شا کے معنی گھاس۔ موسیٰ علیہ السلام کی اماں ان کو ایک صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال دی تھی، اور وہ صندوق فرعون کے غلاموں نے دریا کے کنارے سے اٹھایا تھا، دریا کے کنارے پانی اور گھاس میں سے اٹھایا تھا، اس لیے ان کا نام موشا رکھا گیا۔ وہ لفظ جب عربی میں آیا تو موشا سے موسیٰ ہو گیا۔ تو مسیح کے ایک معنی تو یہ ہیں ہاتھ پھیرنے والا، بیماروں پہ ہاتھ پھیر دیتے، کہتے اللہ کے حکم سے اچھا ہو جا، اچھا ہو جاتا تھا۔ دوسرے معنی مسیح کے ہیں یہ سیاحت سے بنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مقام پر زیادہ دن تک رہتے نہیں تھے، بس گھومتے رہتے تھے، یہ بستی سے دوسری بستی، دوسرے سے تیسرے، کبھی جنگل میں کبھی صحراؤں میں، اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے گھومتے رہتے، پھرتے رہتے تھے۔ تو سیاحت سے یہ لفظ مسیح بنا ہے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ سیاحت کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب مسیح پڑ گیا تھا۔ اچھا، اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے، تیسری وجہ کہ مسیح کا لفظ دو معنوں کے لیے آتا ہے، ایک برکت اور ایک نحوست۔ اسی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو مسیحی عیسیٰ ابن مریم کہا جاتا ہے، اور دجال کے لیے بھی مسیح دجال کا لفظ استعمال ہوا ہے، دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے برکت کے معنی میں، اور دجال کو مسیح کہا جاتا ہے نحوست کے معنی میں۔ ابن مریم، حضرت مریم ان کی اماں ہیں، مریم بنت عمران بن ماسان۔ آگے فرمایا وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وہ باعزت ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس وقت دیکھو دنیا میں سب سے زیادہ تعداد عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی ہے۔ اس وقت پورے دنیا میں انسانوں کی تعداد ہے 700 کروڑ۔ 700 کروڑ میں سے 225 کروڑ عیسائی ہیں اور 200 کروڑ مسلمان ہیں۔ ٹوٹل مارو کتنے ہوئے؟ 425 کروڑ دونوں ملا کے، اور باقی قومیں باقی میں شامل ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اس وقت جتنے عیسائی ہیں وہ سب ایمان لائیں گے، کوئی عیسائی باقی نہیں بچے گا۔
جو ایمان نہ لائے۔ عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے، جو کراس ان کا نشان ہے نا، کراس چرچوں میں دیکھتے ہو تم، کراس صلیب کی نشانی، عیسیٰ علیہ السلام اس کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، دجال کو قتل کر دیں گے، تو تمام جتنے عیسائی ہیں سب ایمان لائیں گے۔ اب ایمان والوں کی تعداد تقریباً 425 کروڑ ہوں گی۔ اب دنیا میں صرف 2 بلاک ہوں گے، یا ایمان والے یا غیر ایمان والے، اور آخری جنگ ہوں گی جس کا ذکر تورات میں آیا ہے، جنگ ہرمجدون۔ یہ سب سے بڑا ورلڈ وار ہوگا، اور اللہ ایمان والوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فتح مبین عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، عیسیٰ ابن مریم یہ باعزت ہوں گے دنیا اور آخرت میں، ومن المقربین، اور مقربین میں سے ہوں گے، اللہ کے قریب، اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور لوگوں سے بات کریں گے فی المہدی، جھولے میں، ماں کی گود میں۔ عام طور سے اس عمر میں بچے بات نہیں کرتے، اللہ نے فرمایا عیسیٰ ماں کی گود میں بات کریں گے۔ چنانچہ سورہ مریم میں اللہ نے واقعہ بیان کیا، جب عیسیٰ پیدا ہوئے بیت اللحم کے مقام میں، تو مریم گھبرا گئی کہ اس بچے کو اگر کسی نے دیکھ لیا اور پوچھا مریم یہ بچہ کہاں سے لائی، تو میں کیا جواب دوں گی؟ مریم کنواری تھی، نکاح نہیں ہوا تھا۔ تو حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم سے کہا مریم تو گھبرا مت، کھجور کے درختوں کو ہلا، تازہ کھجوریں تجھ پہ گریں گی۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ إِلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور جبرائیل نے کہا مریم کھجور کھا، اور نیچے پانی کا چشمہ ہے، پانی پی، اور بچے کو دیکھ کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر لے۔ ثُمَّ كُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اور پھر فرمایا مریم اگر تیری قوم کا کوئی تجھے دیکھ لے اور تجھ سے پوچھے یہ کس کا بچہ لائی، تو جواب مت دے، تو یہ کہہ دے کہ آج میں نے رحمان کے لیے نہ بولنے کا روزہ رکھا ہے۔ اس بچے سے ہم جواب دلائیں گے۔ مریم بچے کو اٹھا کے جب قوم میں لائی، اپنے گاؤں میں پہنچی، اب لوگوں نے دیکھا ہجوم کر دیا، اب جتنے منہ اتنی باتیں، لوگ کہنے لگی اری اری نیک ماں باپ کی اولاد، تو نے یہ کیا کیا؟ ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیا، تیرا باپ تو بڑا نیک تھا، تیری ماں بہت نیک تھی، پھر یہ گناہ کس کا ہے بتا؟ مریم نے کہا آج میں نے رحمان کے لیے نہ بولنے کا روزہ رکھا ہے، میں جواب نہیں دوں گی۔ لوگوں نے کہا تجھے جواب دینا پڑے گا۔ بس یہ بچے کو لے کے تنگ آ کے نیچے بیٹھ گئی۔ اور لوگوں کے جواب کے بجائے اپنے بچے کی طرف اشارہ کی۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ،
میرے سے نہ کو بچے سے پوچھو، لوگوں کو تو اور دماغ خراب ہوا۔ انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، گود میں کا بچہ ہم اس سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ ابھی یہ تو میں چل رہی ہے، بچہ ماں کی طرف رخ کر کے لیٹا ہوا ہے، پلٹ گیا اور لوگوں کی طرف رخ کر کے جواب دینا شروع کیا۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم اکن جبارا عصیا۔ بچے نے کہا لوگوں ماں سے نہیں مجھ سے پوچھو، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبوت عطا کی ہے، مجھے کتاب عطا کی ہے، اللہ نے مجھے نماز و زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، میں اپنی ماں کے لیے منحوس نہیں ہوں، میں اپنے ماں کے لیے مبارک ہوں۔ اللہ نے فرمایا بچہ کون تھا معلوم؟ ذالک عیسی ابن مریم، یہ بچہ ہے عیسیٰ ابن مریم۔ دنیا میں 4 بچے ایسے ہیں جنہوں نے اس عمر میں بات کی جبکہ اس عمر میں بچے بات نہیں کرتے، ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ نمبر 2، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں زلیخا کے رشتے کا ایک چھوٹا بچہ، اس نے ججمنٹ دیا تھا کہ یوسف کا قمیص دیکھو اس دن کا، آگے سے پھٹا ہے عورت سچی یوسف جھوٹے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے عورت جھوٹی یوسف سچے۔ جب قمیص کو دیکھا تو پیچھے سے پھٹا ہوا ہے۔ عزیز مصر نے کہا یوسف جو ہو چکا بھول جاؤ، عورت سے کہا کہ تو یوسف سے معافی مانگ لے، تو ہی خطا کار ہے۔ اسی طرح سے نمبر 3، فرعون کے بیٹی کی خادمہ بی بی مشاطہ کی بچی نے اس زمانے میں بات کی جبکہ بچے بات نہیں کرتے۔ اور چوتھے، حضور نے پچھلے زمانے کے عابد کا واقعہ بیان کیا، جریج کا۔ جریج پر جب الزام لگایا گیا تو ایک بچے نے جریج کے پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ یہ دنیا میں 4 بچے ہیں جو بالکل ماں کی گود میں ہونے کے زمانے میں انہوں نے بات کی۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، وہ بات کرے گا گود میں، جھولے میں، وَكَهْلًا، اور ادھیڑ عمر میں۔ اب سوال یہ ہے ادھیڑ عمر میں تو سبھی باتیں کرتے ہیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہے؟ یاد رکھو عیسیٰ علیہ السلام کو 30 سال کی عمر میں اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ عام طور سے نبیوں کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو 30 سال کی عمر میں نبوت ملی، اور 30 مہینے تک عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دین کی دعوت دی۔ 33 سال کی عمر میں جب یہودیوں نے آپ کے خلاف دیش دروہی کا مقدمہ دائر کیا، رومی عدالت نے آپ کی پھانسی کی سزا سنا دی، اور فلسطین کی مذہبی عدالت نے بھی آپ کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے سپاہی چلے، آپ کے ایک شاگرد نے آپ کی مخبری کی کہ عیسیٰ اس مکان میں ہے۔ سپاہیوں کو لے کر وہ وہاں پہنچا اور کہا تم باہر ٹھہر جاؤ، میں جا کر اندر سے ان کو لے کر آتا ہوں۔
اندر جب پہنچا اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا جا اور عیسیٰ کو آسمان کی طرف اٹھا لے، تو جبرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے اٹھایا، آسمان کی طرف لے گئے۔ یہ غدار جب اندر پہنچا تو عیسیٰ نظر نہیں آئے، لیکن اللہ نے اس غدار کی صورت عیسیٰ کی بنا دی۔ جب وہ باہر نکل کر سپاہیوں سے کہنے لگا اندر عیسیٰ نہیں ہے، سپاہیوں نے کہا عیسیٰ تو ہی ہے نا، اسے گرفتار کیا۔ اور یہ معاملہ اللہ نے ان کے لیے کنفیوز کر دیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، انہوں نے نہ عیسیٰ کو قتل کیا نہ سولی پہ چڑھایا۔ یہ معاملہ ان کے لیے کنفیوژن کر دیا گیا۔ اگر وہ شخص عیسیٰ تھا تو پھر وہ شخص کہاں چلا گیا، اور اگر وہ شخص تھا تو عیسیٰ کہاں چلے گئے؟ تو اللہ نے یہ معاملہ ان پر کنفیوژن کر دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے شب معراج میں عیسیٰ علیہ السلام سے دوسرے آسمان پہ ملاقات کی۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، باحیات ہیں، دوسرے آسمان پہ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے قریب عیسیٰ حاکم عادل بن کر آسمان سے نازل ہوں گے اور 40 سال رہیں گے، نکاح کریں گے، اور پھر جب ان کا انتقال ہوگا تو مسلمان ان کی تجہیز و تکفین کریں گے، ان کی نماز پڑھائیں گے، اور میرے بازو میں ان کو دفن کریں گے۔ حضور کی قبر مبارک کے بازو میں قبر کی جگہ خالی ہے، عیسیٰ علیہ السلام وہاں دفن ہوں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھا لیے گئے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 2000 سال ہو گئے۔ یہ عیسوی سن جو ہے نا کون سا چل رہا؟ 2023 چل رہا نا جی۔ یہ عیسوی سن عیسیٰ علیہ السلام سے شمار ہوتا ہے۔ تو آپ آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے، تقریباً 2000 سال ہو گئے۔ پتہ نہیں اور کتنا عرصہ گزرے گا۔ امام مہدی کے زمانے میں وہ آسمان سے اتریں گے، سیریا میں، دمشق میں۔ تو ظاہر بات ہے ایک شخص اتنے عرصے تک دنیاوی زندگی سے دور رہا، اس کے بعد واپس آنا اور پھر بات چیت کرنا، یہ تو بڑی کمال کی بات ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ وہ گود میں بھی بات کریں گے اپنی ماں کے، اور ادھیڑ عمر میں بھی بات کریں گے۔ اوروں کے لیے ادھیڑ عمر میں بات کرنا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن اتنے 1000 سال دنیاوی زندگی سے کٹ کے رہنے والا پھر دنیا میں آ کے پھر کلام کرے، یہ تعجب کی بات ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور عیسیٰ اللہ کے نیک بندوں میں سے۔ قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، مریم نے تعجب سے کہا میرے رب، میرے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، جبریل نے کہا یوں ہی اللہ اپنے قدرت سے پیدا کرتا ہے جس طرح سے چاہے۔
اذا قضا امرا، اللہ پرسزر کا محتاج نہیں ہے، کسی چیز کو بنانے میں اللہ مٹیریل کا محتاج نہیں ہے۔ اذا قضا امرا، جب کوئی کام کا فیصلہ کر لے، فانما یقول له کن فیکون، تو اس سے کہہ دیتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ اسے سکھائے گا کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورات کے بھی حافظ تھے، جب تک انجیل نازل نہیں ہوئی تھی تورات کے احکامات کے پابند تھے۔ جب انجیل نازل ہوئی عیسیٰ علیہ السلام پر تو پھر تورات منسوخ کر دی گئی، اب تورات کے احکامات قابل عمل نہیں رہے۔ اور پھر اللہ نے انجیل نازل فرمائی، انجیل سریانی زبان میں ہے جبکہ تورات عبرانی زبان میں تھی۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اللہ اس کو رسول بنا کر بھیجے گا بنی اسرائیل کی جانب۔ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ معجزات عطا فرمائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں تمہارے پاس لے آیا ہوں تمہارے رب کی نشانی، یعنی معجزات۔ کیا معجزات تھے عیسیٰ علیہ السلام کے؟ اللہ نے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بیان فرمایا۔ ایک معجزہ یہ تھا، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ میں مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، اللہ کے حکم سے وہ پرندہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی سے جو پرندہ بنایا وہ سب سے زیادہ مشکل پرندہ جانتے ہو کون سا ہے؟ پرندوں میں سب سے مشکل ہے چمگادڑ۔ چمگادڑ جو الٹے لٹکتے نا جی، شام میں رات میں اس کو نظر نہیں آتا، یہ جانوروں میں سب سے مشکل جانور ہے۔ پرندوں میں پرندے جو ہے انڈے دیتے ہیں، لیکن چمگادڑ بچے دیتی ہے۔ چمگادڑ کے حیض بھی آتا ہے، اس کے کان بھی باہر ہوتے ہیں، اس کے باضابطہ سینہ باہر ہوتا ہے اس کا۔ تو سب سے مشکل جسمانی ساختے کے اعتبار سے چمگادڑ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے چمگادڑ بناتے، لوگوں کو بتاتے کہ دیکھو میں اس میں پھونک مارتا ہوں اللہ کے حکم سے، یہ جاندار پرندہ بن کے اڑتا ہے۔ چنانچہ اس میں پھونک مارتے کہتے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو وہ باضابطہ پرندے کی طرح سے پر پھڑپھڑاتے ہوئے وہ پرندہ اڑتا تھا۔ جب تک لوگوں کی نگاہ میں ہوتا اڑتے رہتا، جب لوگوں کی نگاہ سے اوجھل ہوتا تو وہ مٹھی بن کے گر جاتا تھا اور ختم ہو جاتا تھا۔ کیونکہ اللہ کی تخلیق میں اور بندے کی تخلیق میں فرق تو ہونا چاہیے نا۔ تو جب تک وہ لوگوں کے نگاہوں میں ہوتا تو پرندوں کی طرح سے اڑتا تھا، جیسی لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے وہ گر کر مٹھی ہو کر بکھر جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو جو معجزہ دیا تو اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے دیا۔
موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا، تو موسیٰ کو معجزہ بھی ویسی دیا کہ آپ کا عصا زمین پہ ڈالتے تو سانپ بن جاتا تھا، پکڑ لیتے تو پھر لاٹھی کے لاٹھی رہ جاتی تھی۔ جب جادوگر موسیٰ کے مقابلے میں آئے، جادوگروں نے بھی یہی جادو پیش کیا، وہ بھی 300 بیل بنڈیوں پر جادو کی رسیاں اور لاٹھیاں لے کر آئے تھے، اور موسیٰ کے سامنے انہوں نے اپنے رسیوں اور لاٹھیوں پر منتر پڑھ کے زمین پہ مارنا شروع کیا، تو اس سے سانپ بنتے تھے۔ ظاہر بات ہے ہزاروں کی تعداد میں سانپ چھوٹے بڑے موسیٰ اور ہارون کی طرف دوڑنے لگے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، یہ منظر دیکھ کر خوف کے مارے موسیٰ کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اللہ نے یاد دلایا، موسیٰ القِ ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید الساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی۔ موسیٰ اپنی لاٹھی مار زمین پہ۔ موسیٰ تو ہیبت سے لاٹھی بھول گئے ہاتھ میں کی، اللہ کو یاد دلانی پڑی۔ تب موسیٰ نے حکم خدا سے جو ماری لاٹھی، زمین پہ ٹچ ہوتے ہی سانپ بن گئی، اور وہ پھولنا اور پھلنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ اس کے 2 جبڑوں کے بیچ میں 80 ہاتھ کا فاصلہ تھا، اور وہ تقریباً 2 میل لمبا ہو گیا۔ اس کی دم اسکندریہ کے پل پہ تھی۔ اسکندریہ شہر ہے مصر کا، آج بھی ہے، وہیں پہ یہ مقابلہ جادوگروں سے ہوا تھا۔ اب اس نے جو ہے کھینچنا شروع کیا، غڑب غڑب، پورے جتنے سانپاں تھے نا سب کو نگالنا شروع ہوا، کیونکہ جو بڑا سانپ ہوتا ہے نا اچھل کے نہیں مارتا انہیں، چھوٹے سانپ اچھل کے مارتے ہیں، یہ بڑے والا جو ہے بڑا سستار رہتا ہے، ایک جگہ پڑتا اس کو حرکت نہیں ہوتی، بس کھینچنا شروع کرتا ہے۔ بڑے بڑے درخت کڑل ٹوٹ کے اس کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، جانور اس کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ جب پیٹ فل ہوتا نا کسی بڑے جھاڑ کو لپیٹ کے جو کس کے جو مارتا ہے، کڑر اندر ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، پھر ہضم کر لیتا ہے۔ یہ بڑا سانپ اژدہا، تو وہ موسیٰ کی لاٹھی اللہ کے حکم سے اژدہا بن گئی اور پوروں کے سانپاں نگل گئی۔ جادوگراں پریشان، ارے 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 ہمارے سانپاں گئے تو گئے، ہمارے لاٹھیاں تو بھی رہنا تھا، رسیاں تو بھی باقی رہنا، کوئی نہیں رہا۔ موسیٰ نے جب اخیر میں اٹھایا، فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ اسی وقت جادوگر سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے کہا، ہم ایمان لائے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ڈاکٹری اور حکمت کا دور تھا۔ یونان کے بڑے بڑے حکماں اس زمانے میں، حکیم سقراط، حکیم بقراط، حکیم افلاطون، حکیم جالینوس، یونان میں بڑے بڑے نامور حکیم گزرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکیموں کا دورہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ بھی اسی طرح عطا فرمایا کہ جہاں حکیموں کی حکمت، ڈاکٹروں کی ڈاکٹری ختم ہو جاتی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ وہاں کام کرتا تھا۔ پوری دنیا کے حکیم اور ڈاکٹر مل کر، جو ماں پیٹ سے اندھا پیدا ہوا ہو اسے آنکھ میں روشنی نہیں دے سکتے۔ ہاں جو آنکھ والا پیدا ہوا تھا بعد میں اس کی نگاہیں چلی گئی، ہاں جی بعد میں بلڈ شاٹ ہوا تو اسے پھر جو ہے آن کر سکتے ہیں، لیکن جو ماں پیٹ سے
اندھا پیدا ہوا ہو، اس میں بلب کو وائرنگ ہی نہیں ہے، تو دنیا کے ڈاکٹر وائرنگ نہیں کر سکتے۔ یہ معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اسی طرح سے دنیا کے پورے ڈاکٹر مل کر جذام کا علاج نہیں کر سکتے۔ جذام سمجھتے ہیں نا، مراٹھی میں کشٹ روگ کہتے ہیں، کشٹ روگ۔ ہاں اسے تھام سکتے ہیں، جتنی بیماری ہے آگے بڑھنے سے روک سکتے ہیں، لیکن ایک جذامی کو اچھا نہیں کر سکتے، ایک کوڑھی کو اچھا نہیں کر سکتے۔ تو جہاں پر ڈاکٹری کا علم ختم ہو جاتا تھا، وہاں عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کام کرتا تھا۔ اسی طرح ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شعر شاعری کا دور تھا۔ عرب جو تھے بڑے خطیب، فصیح اور بلیغ تھے، پورے دنیا کو چیلنج کیا تھا کہ ہم ہی بات کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرما کر ان کو چیلنج کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم قرآن کریم کو اللہ کا کلام نہیں مانتے ہو تو تم بھی تو عرب ہونا، لہٰذا اس کی 114 صورتوں میں سے سب سے چھوٹی صورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، 3 لائن والی، 3 سطر والی، بس اتنا ہی تم اس کے ہم پلہ کلام بنا کر لاؤ اگر اپنے دعوے میں سچے ہو۔ قرآن نے چیلنج دیا پورے عرب دنیا کو، لیکن نہیں لا سکے، لڑائیاں کر لیے، لیکن ان سے اتنا نہیں ہو سکا کہ اس کے جیسا کوئی کلام بنا کر لا سکے۔ تو جیسے زمانے کے حالات رہے، اللہ نے اسی طرح کے معجزات اپنے نبیوں کو عطا فرمائے۔ اس کے بعد سنو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن میں 50 ہزار مریضوں کا علاج فرماتے تھے۔ یوں سمجھ لو ایک بڑا مجمع لگ جاتا تھا بیماروں کا، دور دور سے آتے تھے۔ جو خود آ سکتا تھا آ جاتا تھا، جو نہیں آ سکتا عیسیٰ علیہ السلام اس کے وہاں پہنچ کر اس کا علاج کرتے تھے۔ بیمار، اپاہج، اندھے علاج کے لیے آتے تو آپ ان پر ایک دعا پڑھ کے پھونکتے تھے۔ وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا سن لو، اللہم انت الہ من فی السماء و الہ من فی الارض لا الہ فیہما غیرک وانت جبار من فی السماوات و جبار من فی الارض لا جبار فیہما غیرک وانت ملک من فی السماء و ملک من فی الارض لا ملک فیہما غیرک قدرتک فی الارض کا قدرتک فی السماء سلطانک فی الارض کا سلطانک فی السماء اسألک باسمک الکریم ووجہک المنیر وملکک القدیم انک علی کل شیء قدیر۔ یہ پڑھ کر اس پہ پھونکتے، وہ بیمار اللہ کے حکم سے اچھا ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں اچھا کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو، وَالْأَبْرَصَ، اور کوڑھی کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو اللہ کے حکم سے۔ میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کے حکم سے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد سنو روایت، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 آدمیوں کو زندہ کیا۔
سونے والوں کو اٹھاؤ ذرا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے 4 آدمیوں کو زندہ کیا. نمبر 1 عازر، نمبر 2 ایک بڑھیا کا بیٹا، نمبر 3 عاشر کی بیٹی، نمبر 4 سام بن نوح کو. اب ہر ایک کی تفصیلات سنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک دوست تھا عازر، وہ مرنے لگا. اس کی بہن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام تک جانے کے لیے مسافت تھی 3 دن کی مسافت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اطلاع ملی تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت وہاں پہنچے تو آپ کے دوست عازر کو مر کے 3 دن ہو گئے تھے. اور اس کو لے جا کے دفن بھی کر دیے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کے بعد پہنچے اور اس کی بہن سے فرمایا کہ عازر کی خبر کہاں ہے، مجھے لے چلو. عازر کی بہن عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر عازر کی خبر پہ پہنچی کہ یہاں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں اللہ سے دعا کی، یا اللہ عازر کو زندہ فرما دے. اور کہا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کے کھڑا ہو جا. اس کی خبر پھٹ گئی اور وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا اور باہر نکلا. اس کے بدن سے روغن ٹپک رہا تھا، تیل. زندہ ہو گیا. پھر خبر سے نکل آیا اور ایک مدت تک زندہ رہا اور اس کی اولاد بھی ہوئی. اس کے بعد پھر اپنی طبعی موت سے مر گیا. ایک تو یہ. نمبر 2 عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بڑھیا کے بیٹے کو زندہ کیا. واقعہ یہ ہوا عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہو رہا تھا. آپ نے دیکھا ادھر سے ایک جنازہ آ رہا ہے اور وہ جنازے کے پیچھے ایک بوڑھی عورت بہت زیادہ رو رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے روکا اور پوچھا یہ جنازہ کس کا ہے اور یہ بوڑھی عورت اتنا رو رہی کیوں؟ لوگوں نے کہا حضرت یہ اس بڑھیا کا جوان بیٹا تھا، مر گیا. بڑھیا کا اس کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے، اس لیے اپنے جوان بیٹے کی موت پر یہ رو رہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ جو جنازے میں تھا نا مردہ، اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. تو وہ فوراً وہ ڈولے میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور اپنے کفن کو اچھی طرح سے باندھ لیا اور جو ڈولا کاندھے پہ اٹھائے ہوئے تھے نا، تو ڈولے میں سے نکل کے کاندھے پہ اٹھانے والے کے کاندھے پہ پاؤں رکھ کے نیچے اترا اور کہا بھائیو تمہارا بہت شکریہ،
وہ ڈولا اپنے سر پہ لے کے واپس چلا گیا، اور اس کے بعد کئی دن تک وہ زندہ رہا، یہاں تک کہ اس نے نکاح بھی کیا، اس کے بچے بھی پیدا ہوئے، اور اس کے بعد پھر وہ مرا اپنی طبعی موت۔ یہ دوسرا واقعہ ہے، حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا۔ تیسرا، عاشر کی بیٹی کا واقعہ ہے۔ عاشر کہتے ہیں ٹیکس وصول کرنے والا، یہ گھر کا ٹیکس، نل کا ٹیکس وصول کرتے نا یہ مہانگر پالیکا کے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا عاشر، ٹیکس وصول کرنے والا، اس کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہو کے ایک دن گزر گیا، دوسرے روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہنچے، اور پھر آپ نے اللہ سے دعا کی، فرمایا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ وہ لڑکی دوبارہ زندہ ہوئی، اور وہ کافی دنوں تک زندہ رہی، اور اس کے بچے بھی پیدا ہوئے، اس کے بعد اپنے طبعی موت وہ مر گئی۔ نمبر 4، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کو زندہ کیا۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ بہت پرانا زمانہ ہے، آج سے تقریباً 6500 سال پہلے نوح علیہ السلام کا زمانہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کے ساتھ ایک ٹیلے پر گئے، یہ ٹیلے پر نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قبر تھی۔ حواریین نے کہا حضرت یہ نوح کے بیٹے کو ذرا اٹھاؤ نا زندہ کر کے، ہم اس سے پوچھیں گے کہ نوح کی کشتی کتنی بڑی تھی، کیسا بنائے تھے، اسے معلوم ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قبر پہ پہنچے، اور اس سے خطاب کرتے فرمایا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جا۔ چنانچہ اس کی قبر پھٹی، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا سام اس میں سے نکلا، قبر سے نکلا، اور اس نے پوچھا کیا قیامت قائم ہو گئی؟ کیونکہ قیامت کو جو اٹھنا ہے نا، یہ بیچ میں کیسا کیا اٹھا؟ اس نے کہا کیا قیامت واقع ہو گئی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں نے تجھے اٹھایا ہے، ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی۔ تو جب وہ اپنے قبر سے اٹھا ہے تو اس کے آدھے بال سر کے سفید ہو گئے تھے، حالانکہ پہلے لوگوں کے اوپر بڑھاپا نہیں آتا تھا۔ دنیا میں سب سے پہلے بڑھاپا ابراہیم علیہ السلام پہ آیا، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے بال سفید ہوئے، تو اللہ سے پوچھا اللہ یہ کیا؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم یہ وقار ہے، تو فرمایا ربی زدنی وقارا، اللہ میرے وقار میں اور اضافہ فرما۔ تو دنیا میں سب سے پہلے سفیدی جو آئی بڑھاپا، وہ ابراہیم علیہ السلام پہ آیا، اس سے پہلے بوڑھے نہیں ہوتے تھے۔ تو سام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جد اعلیٰ ہے، یہ اوپر کا دادا ہونا ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو اس کے سر کے آدھے بال سفید ہو گئے تھے۔ پوچھا گیا
یہ تیرے بال سفید کیوں ہوئے؟ اس نے کہا قیامت کی ہیبت سے میرے بال سفید ہو گئے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میدان حشر میں ایسی گھبراہٹ کا دن ہوگا، یوم یجعل الولدان شیبا، کہ وہ دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ یوم یجعل الولدان شیبا، انسان کے بالاں سفید کیوں ہوتے ہیں معلوم؟ زیادہ سوچنے سے، زیادہ فکر کرنے سے۔ اب بعض لوگ رہتے دیکھو بڈھے ہوئے تو بھی کالے بانا، ان کو کوئی فکر ہی نہیں بیٹا ان کو۔ اور جو جلدی فکر کرتا انہیں کم عمر میں ہی بوڑھا معلوم ہوتا ہے۔ فکروں سے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ آپ خضاب جو لگاتے ہیں، انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول نے اس کی اجازت دی خضاب کی۔ شاگردوں نے پوچھا اللہ کے نبی کون سا خضاب لگاتے تھے؟ صحابی نے کہا حضور بوڑھے ہی نہیں ہوئے تھے، اخیر عمر میں حضور کے سر اور داڑھی کے کل بال 21 بال سفید ہوئے تھے۔ ابن سعد کی روایت ہے۔ لیکن یہ 21 بال جو سفید ہو گئے تھے نا، ابو بکر صدیق نے تعجب سے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ تو بوڑھے ہو گئے۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر شیبتنی سورۃ ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اور سورہ ہود کی اس آیت نے جس میں اللہ نے حکم دیا فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ استقامت اختیار کیجئے، اور جو آپ کے ماننے والے ہیں وہ بھی استقامت اختیار کریں۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں ایک استقامت 1000 کرامتوں سے بڑھ کے ہے۔ تو بہرحال سام بن نوح کے آدھے بال سفید ہو گئے تھے۔ اس نے پوچھا کیا قیامت قائم ہو گئی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں نے تجھے اٹھایا، ابھی قیامت نہیں آئی۔ تو محض قیامت کی ہیبت سے اس کے بال سفید ہو گئے تھے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو فرمایا اپنی خبر میں لوٹ جا۔ اسی وقت اس کا انتقال ہوا، اپنی خبر میں پہنچ گیا۔ لیکن اس نے واپس جانے سے پہلے کہا کہ میری ایک درخواست ہے، ایک شرط پہ واپس جاتا ہوں میں خبر میں۔ پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ سے دعا کیجیے اللہ موت کی تلخی سے مجھے محفوظ رکھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں موت کے وقت ایسی کیفیت ہو جاتی ہے جیسے کوئی پرانا سوتی کپڑا کانٹوں دار درخت پہ بھگو کر ڈال دیا جائے، ایک کنارہ پکڑ کر جھٹکے سے اس کو کھینچے، وہ کپڑے پہ جو گزرتی ہے وہ انسان پہ گزرتی۔ لیکن جو ایمان والے ہیں اللہ ان پر موت کو آسان فرما دیتا ہے، ایسے نکلتی ہے روح جیسے مشکے میں سے بال نکلتا ہے۔ تو یہ 4 واقعات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا لیکن اللہ کے حکم سے، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو اللہ کے حکم سے۔ ایک اور معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کا، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، میں تمہیں بتاتا ہوں جو کچھ تم کھا کے آتے ہو اور جو تم اپنے گھر میں جمع کر کے رکھ کے آتے ہو۔
چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تھے کیا کھا کے آیا گھر میں، روٹی کھایا، گوشت کھایا، کیا کھایا، اس کو بتا دیتے تھے، اور یہ بتاتے تھے گھر میں کون سے ڈبے میں کیا رکھ کے آیا ہے۔ چنانچہ اسکول کے انٹرویل کا وقت جب ہوتا تھا نا، اسکول کے پاس جاتے تھے عیسیٰ علیہ السلام، اور بچے کو پکڑ کے کہتے تیری اماں گھر میں فلاں ڈبے میں مٹھائی رکھی دیکھ۔ اب بچہ جا کے گھر کو بولتا اماں مٹھائی دے، ماں بولتی ہٹ گھر میں مٹھائی کہاں ہے؟ بچہ کہتا وہ ڈبے میں نکال۔ اب ماں پریشان ہوتی تیرے کو بولا کون؟ بچہ بولتا عیسیٰ علیہ السلام بولے۔ اب بچوں کو پتہ چلا رہے عیسیٰ علیہ السلام مائیں گھر میں کون سے ڈبے میں مٹھائیاں چھپا کے رکھتی، انتظار کرتے تھے بچے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تھے۔ اب بچے جا کے ماں کا دماغ کھاتے تھے۔ اب لوگوں نے کہا یار یہ شخص تو بڑا فساد مچا رہا ہے۔ ایک دن تنگ آ کے گاؤں کے لوگوں نے ایک بڑے ہال میں پورے گاؤں کے بچوں کو اندر ڈال دیا، دروازہ بند کر دیا، باہر سے قفل مار دیے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اسکولوں کے پاس گھوم رہے ہیں، ایک بھی بچہ نہیں دکھ رہا۔ اب آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بچوں کو اس ہال کے پاس آئے۔ اب لوگ پہلے ہی جلے ہوئے تھے، پریشان تھے، تو لوگوں سے پوچھا عیسیٰ علیہ السلام نے اندر کیا ہے؟ لوگ چڑ میں آ کے بولے اندر سور ہے، اندر سوراں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جیسا تم بولے ویسا ہوں گا۔ یہ بول کے چلے گئے۔ لوگوں نے جب دروازہ کھولا تو پورے سور بن گئے تھے۔ اب لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا قتل کرنے کے واسطے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اماں مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو فوراً لے کر وہاں سے چلی، یہاں تک کہ ملک مصر پہنچی۔ کئی دنوں تک وہیں پہ ماں بیٹے رہے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو کچھ تم کھا کے آتے ہو اور جو کچھ تم گھر میں جمع کر کے رکھتے ہو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بے شک اس میں قدرت کی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے کتاب آئی ہے، تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر تورات میں بعض چیزیں جو حرام کی گئی تھی میں اس کو حلال کرنے کے لیے آیا۔ کیا چیزیں تھیں وہ؟ اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ تورات میں اللہ نے یہودیوں پہ حرام کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو منسوخ کر دیا۔ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نشانیاں لے کر آیا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری بات مان لو۔ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ اس سے تردید کی ان عیسائیوں کی جو کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہ، وہ اللہ میرا باپ نہیں ہے، میرا رب ہے، میرا خالق ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر،
جب عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں میں کفر کو محسوس کیا، قال من انصاری الی اللہ، اعلان فرمایا کہ کون اللہ کے دین کے بارے میں میری مدد کرنے والا ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریین نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم مدد کریں گے۔ یہ حواریین کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو حواریین کہا جاتا ہے۔ اصل میں حواری کہتے ہیں مخلص، دوست، مددگار۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جو ایمان لائے حواریین، وہ 12 تھے۔ یہ اصل میں مچھیرے تھے، سمندر کے کنارے مچھلیاں پکڑتے تھے، اور یہ دھوبی تھے، کپڑے دھوتے تھے، کپڑوں کو صاف کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے دلوں کو بھی پاک کر دیا، ان کو حواریین کہا جاتا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے دن 3 مرتبہ لوگوں کو پکارا، اور ہر مرتبہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے جواب دیا۔ تو حضور نے فرمایا ہر نبی کا کوئی حواری ہوتا ہے، اور میرا حواری زبیر ہے۔ یہ زبیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی صفیہ کے بیٹے ہیں، زبیر ابن العوام، اور حضور کے ساڑو بھی ہونا، کیونکہ ابو بکر صدیق کی بیٹی اسما ان کے نکاح میں تھی، اور ابو بکر کی دوسری بیٹی حضرت عائشہ حضور کے نکاح میں تھی۔ یہ ہم زلف بھی تھے اور چچیرے پھپھیرے بھائی تھے۔ تو حضور نے فرمایا ہر نبی کا حواری ہوتا ہے، اور میرے حواری زبیر ہیں۔ تو فرمایا قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریین نے کہا ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پہ ایمان لائے ہیں۔ واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں، فرما بردار۔ پھر دعا کی ربنا آمنا بما انزلتا، پروردگار ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل کیا ہے، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی اتباع کی، فاکتبنا مع الشاہدین، تو لکھ لے ہمیں گواہوں میں سے۔ ومکروا ومکر اللہ، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش کی، ومکر اللہ، اور اللہ نے بھی ان کے سازش کو ناکام کرنے کا ارادہ کیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سلامت آسمان پہ اٹھا لیا، اور وہ یہودی اپنے پلاننگ میں ناکام ہو گئے، اور جو شاگرد غدار تھا اس کو پکڑ کر انہوں نے پھانسی پہ چڑھایا اور دعویٰ کیا انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو پھانسی پہ چڑھایا جو اللہ کا رسول تھا۔ اللہ نے ان کی تردید کی، فرمایا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے نہ قتل کیا نہ صلیب پہ چڑھایا، معاملہ ان کے لیے کنفیوژن ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے عیسیٰ کو اپنی جانب بلند کر لیا، اٹھا لیا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے خفیہ سازش کی قتل عیسیٰ کی۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے ان کی سازش کو ناکام کیا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ ہے بہترین تدبیر کرنے والا۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے 5 وعدے فرمائے، 5 وعدے۔ اس میں کچھ تفصیلات ہیں، وقت مکمل ہو گیا، انشاءاللہ اگلی آیتوں کی تفسیر اگلی مجلس میں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ایک اعلان سن لو، آنے والے ہفتے کو جو مہینے کا تیسرا ہفتہ ہے، مسجد قباء میں تفسیر ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير